إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ الإسلام فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. آج کے اس اہم پروگرام کے موضوع کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اور مختلف پہلوؤں کے ساتھ آپ سماعت کر رہے ہیں. نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے، اور یہ بات اتنی عام فہم اور سادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وطن عزیز کا ہر فرد اس نظریے کو جانتا اور سمجھتا ہوگا، اور اسے جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ جس ملک میں وہ بستے ہیں، رہتے ہیں، جس ملک کے وہ باشندے ہیں، یہ ملک کن بنیادوں پر وجود میں آیا، وہ کون سی فکر، وہ کون سی سوچ، وہ کون سا نظریہ تھا کہ جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا. بالکل سادہ سا نظریہ ہے کہ ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو قوم ہے. ایک وہ قوم ہے جو ایک خالق کو، ایک اللہ کو مانتی ہے. ایک وہ قوم ہے جس کے سینکڑوں خدا ہیں. پتھر، حجر شجر سے لے کر چرند اور پرند تک، درندوں تک انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے. لہذا یہ دونوں قومیں کس طرح آپس میں ایک ساتھ رہ سکتی تھیں؟ ان کی ثقافت مختلف، ان کی تہذیب اور تمدن مختلف، ان کے رہنے سہنے کے طور طریقے مختلف. تو یہ تو ایک فطری نتیجہ تھا. یا تو بر صغیر میں جس طرح صدیوں سے مسلمان غالب حیثیت میں رہتے، یا اگر ان کو غلبہ نہیں مل سکتا تھا اس پاک و ہند پر مبنی بر صغیر میں، تو پھر ان دونوں قوموں کا علیحدہ ہو جانا بہتر تھا. مولانا نعمان اصغر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو بر صغیر کے علماء تھے، جن پر یہ آج نام نہاد دانشور الزام لگاتے ہیں کہ یہ علماء پاکستان کے بننے کے خلاف تھے، تو در حقیقت ایسا الزام لگانے والے لوگ وہ تاریخ پاکستان اور نظریہ پاکستان اور جد و جہد پاکستان سے ہی نابلد اور ناشنا ہے.
انہیں معلوم نہیں کہ وہ کون سے محرکات تھے جس بنیاد پر ابوالکلام آزاد جیسے رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم شخصیت کو یہ بتلانا پڑا، اور انہوں نے جن خطرات کا اظہار کیا تھا وہ آج پورے ہو چکے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم بڑے شوق سے چھوڑ کے جا رہے ہو، بڑے شوق سے تم اپنے آبا کے مسکن کو چھوڑ کے تم ہجرتیں کر رہے ہو، لیکن تم جہاں جا رہے ہو وہاں جو لوگ بستے ہیں اور وہ مختلف قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان میں وہ جذبہ، وہ نظریہ موجود نظر نہیں آتا جو منقسم ہندوستان سے پہلے جو علاقے تھے وہاں نظریہ جس شدت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ اور جس قربانیوں کے ساتھ زندہ تھا وہ یہاں نظر نہیں آتا تھا۔ اور دیکھ لیا لوگوں نے کہ بالخصوص یہاں پر سندھ میں جو ہجرت کر کے آئے یہاں کے باسیوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ ملک کے دیگر علاقوں میں ایسا نہیں ہوا، لیکن بالخصوص یہاں ایسا ہوا۔ جب قوم جو ایک اسلامی تشخص کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تشکیل پا رہی تھی، اس قوم کی تربیت کی ضرورت تھی۔ اس قوم کو جو یہ نظریہ دیا گیا تھا، بتلایا گیا تھا، قربانیاں دی گئی تھی، پھر اس سوچ کو، اس فکر کو آگے پروان چڑھانے کی ضرورت تھی، آگے لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ تھوڑے ہی عرصے میں وہ اسلامی نظریہ، وہ اسلام کی سوچ، وہ کلمہ توحید کی بات وہ پس منظر میں چلی گئی، اور اس وطن عزیز میں کوئی سندھی بنا، کوئی پٹھان بنا، کوئی بلوچی بنا اور کوئی پنجابی بنا، اور بڑے فخر سے ان چار قومیتوں کو یہاں کے نصاب میں بھی جگہ دی گئی، یہاں کے میڈیا میں بھی پروان چڑھایا گیا، اور جس کا لازمی نتیجہ تھا کہ یہاں تو قومیں اور بھی تھیں، یہاں قومیں اور بھی تھیں، اور ہر صوبے میں کئی قومیں موجود تھیں، ان میں احساس محرومی پیدا ہوا، اور مشرقی پاکستان کے لوگ ان میں احساس محرومی پیدا ہوا، اور سن 71 میں پاکستان کو وجود بخشنے والا نظریہ وہ ٹوٹ کے بکھر کے رہ گیا، اور بنگلہ دیش الگ ہو گیا، کیونکہ پاکستان کو بنانے والوں نے اس نظریے کو بطور سیاسی حربہ، بطور سیاسی طاقت کے استعمال کیا، جیسا کہ آج تک یہ حکمراں کرتے آئے ہیں۔ آج بھی جو حاکم وقت ہے وہ اسی بات کو، مسلمانوں کی معصومیت کو اور ان کے جذبات کو استعمال کرتے ہیں۔ مدینے کی ریاست، تم اپنا منہ دیکھو، تم اپنی کارکردگی دیکھو،
تم اپنی شکل دیکھو، اپنا کردار دیکھو، تم اپنا کرتوت دیکھو، تم اپنا ماضی دیکھو، تم اپنا حال دیکھو، پھر تم یہ بات کرو مدینے کی ریاست کی، پھر تم بولو اللہ اس کے رسول کا نام لو۔ کوئی مطابقت نہیں ہے مدینے کی ریاست کے نام میں اور تمہاری شخصیت میں، تمہارے کردار میں، تمہاری جماعت میں، تمہاری حکومت میں، تمہارے اقدامات میں کوئی ایک تو مماثلت ہو۔ پہلے دن سے قادیانیوں کا ہمنوا، پہلے دن سے سکھوں کا ہمدرد، پہلے دن سے یہودیوں اور عیسائیوں کا حمایتی، پہلے دن سے مغرب کا کاسالیس، یہ مدینے کی ریاست بنائے گا؟ ہاں، اس کی ایک خوبی ہے، یہ بہروبیہ ہے، یہ مداری ہے بڑا، یہ ڈرامے باز ہے، یہ بڑے سنہرے سپنے دکھانے کا ماہر ہے، بڑی بڑی رنگین باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے کلابے ملاتا ہے، بڑے بڑے سنہرے سپنے دکھاتا ہے۔ یہی سارے حاکم آج طلب کرتے آئے ہیں، یہی ہوتا رہا ہے، اور یہ بر صغیر کے پاکستانی مسلمان ان حکمرانوں کو مواقع دے کر، آزما کر، یہ سوچ کر کہ یہ حاکم وقت صحیح نہیں ہے، چلو اس کو لے آتے ہیں، یہ بھی معیار پہ پورا نہیں اترا، چلو اس کو موقع دیتے ہیں، اب ایک کوئی نیا، پھر اس کے بعد کوئی نیا، پھر اس کے بعد کوئی نیا، بس اسی میں ساری زندگی گزر جائے گی۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ پروگرام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا وزن اور اپنی اہمیت کو پہچانیں۔ یہ جو پاکستان کلمہ توحید کی بنیاد پہ اور اس نظریے پہ بنا، تو اس کلمے کے اصل وارث اور اس نظریے کے اصل پاسبان مسلک حقہ کے لوگ ہیں۔ اس بات کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے تقاضوں کو جاننا پڑے گا کہ آپ ہی اس ڈوبتی ہچکولے کھاتی ہوئی ناؤ کو اس کے ناخدا بن کر، اس کے سنبھالنے والے بن کر، جب تک آپ میدان میں نہیں آئیں گے اس ملک کا کوئی ولی وارث نہیں ہے۔ کتنی ہی جماعتیں اور آ جائیں، نام نہیں لیتا، چاہے وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، اگر وہ اس کلمے سے مخلص نہیں ہیں اور واقعتاً نہیں ہیں۔ سب کے نعرے تو یہی ہے کلمے کی بنیاد پہ، لیکن جب قانون کی بات آتی ہے تو وہ اپنی اپنی فقہوں کو سر فہرست رکھتے ہیں۔ جب سنت کے احیاء کی بات آتی ہے، اسلامی نظام کی بات آتی ہے، تو وہ اپنی اپنی فقہوں کو لے آتے ہیں، اپنے اماموں کو لے آتے ہیں۔ یہاں پر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قال اللہ اور قال رسول کی صدا اور آواز اور دعوت کسی پلیٹ فارم سے دی جاتی ہے تو وہ یہ جماعت اہل حدیث کا پلیٹ فارم ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پلیٹ فارم ہے۔ اس کے علاوہ چاہے اہل حدیث کے لبادے میں کوئی روزانہ نعرے بدل کر، کوئی روزانہ چہرے بدل کر، کوئی روزانہ جماعتیں بدل کر سامنے آتے رہے، وہ کبھی بھی کلمے کے وارث نہیں، وہ کبھی بھی اہل حدیث کے نمائندہ نہیں۔
یہ یاد رکھ لیجئے، یہ سب اہل حدیث کی توحید پرستوں کی قوت کو، شیرازے کو بکھیرنے کی سازشیں ہیں، جو اول روز سے وہ اسلام دشمن قوتیں اپنے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، اور وہ آپ کے اندر شب خون مارتی ہیں، آپ کے شیرازے کو بکھیرتی ہیں۔ لہذا آپ نے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ پاکستان، نظریہ پاکستان کے محافظ وہ مسلک حقہ کے لوگ ہیں۔ اللہ نے تمہیں قوموں کا امام بنایا ہے، تم اپنے وطن کو، اپنے کردار کو، اپنی ذمہ داریوں کو جانو۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں اللہ نے ٹرین کا انجن بنایا ہے، تمہیں کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے، آخری بات ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارا ایسا نہیں ہے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کو برباد کر دے جبکہ وہاں کے رہنے والے وہ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ وہاں کے رہنے والے مصلح ہوں۔ لیکن جب معاشرے سے مصلحین جو قوموں کی اصلاح کا کام کریں، جو معاشرے میں فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں، قومیں تباہ و برباد صرف ایک صورت میں نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجے اور وہاں پر زلزلے آ جائیں اور اس بستی کو تہس نہس کر دیا جائے، بلکہ تباہی اور بربادی کی شکلیں یہ بھی ہیں کہ اس قوم کا شرازہ بکھر جائے، اس قوم کی وحدت پارہ پارہ ہو جائے، اس کے لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہو، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور آج حقیقت حال یہ ہے کہ ایک ایک مسجد میں چار چار گروہ بنے ہوئے ہیں، ایک ایک جماعت میں کئی کئی گروہ بنے ہوئے ہیں، اور ایک ایک مسلک میں سے کئی کئی جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اسی لیے یہ فتنہ اور فساد ہے، یہ بربادی کی صورتیں ہیں کہ ہم نے اپنا کردار مصلح کا ادا نہیں کیا۔ ہم ویلکم کرتے ہیں فضیلت الشیخ مولانا علی محمد ابو تراب حفظہ اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کر کے آپ کی توجہ اپنے کردار کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فطوب للغرباء، کامیابی ہے ان اجنبیوں کے لیے، وہم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتی، کہ جو معاشرے میں اللہ کے رسول کی جو سنتیں ختم ہو رہی ہیں اس کے احیاء کے لیے اپنا کردار
ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعتاً کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں، تو آپ کو مصلح بن کر، اور صرف دینی میدان میں نہیں بلکہ ہر شعبے میں، چاہے وہ میدان سیاست ہو، چاہے وہ میدان معیشت ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات کا میدان ہو، اقتصادیات کا میدان ہو، تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو، ہر میدان میں جب تک اہل توحید اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کریں گے اور اپنا ممکنہ بہترین کردار ادا نہیں کریں گے، تو اس وقت تک کامیابی، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ آج کے دن تحفظ نظریہ پاکستان کے حوالے سے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نہ صرف دین اسلام کے تحفظ کے لیے بلکہ پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، مصلح بنیں گے، لوگوں کو دین کی طرف لائیں گے، ایسی سیاست متعارف کرائیں گے کہ جہاں پر جو مفاد پرستانہ اور کرپشن زدہ سیاست ہے اس کا خاتمہ ہو اور مدینے کی سیاست واقعتاً قائم ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ شعور اور حوصلہ عطا فرمائے اور ہمارا حامی